السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں آفاق سن سیریز کی دوسری جماعت کی اردو کی کتاب پڑھیں گے۔ اپنی کتابیں کھولیے، صفحہ نمبر 33 نکالیں۔ جی بچوں، تو کھول لیا آپ نے صفحہ نمبر 33۔ سبق نمبر 6 ہے۔ ہاں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6۔ سبق نمبر 6 کا نام کیا ہے؟ اچھی زمین خوش رہو۔ کیا نام ہے؟ اچھی زمین خوش رہو۔ ہم اس کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں کھینچ، جھمکٹا، تجسس، کسر، لطف۔ دوبارہ پڑھیں، کھینچ، جھمکٹا، تجسس، کسر، لطف۔ سبق کی خوانگی شروع کرتے ہیں۔ عادل کو ابو نے نئی سائیکل لے کر دی۔ عادل کو ابو نے نئی سائیکل لے کر دی تھی۔ اس سائیکل پر عادل روز اسکول جاتا۔ سائیکل کی خاص بات اس کا ہارن تھا۔ ہارن تو آپ کو پتہ ہے نا، ہارن جو جیسے آواز ہوتی ہے، جیسے بائک کی آواز ہوتی ہے، ایسے سائیکل کا بھی ہارن ہوتا ہے، جو اتنی اونچی آواز میں بجتا کہ ہر آنے جانے والے کی توجہ کھینچ لیتا۔ ہارن کی آواز پر عادل کو لوگوں کا ایک دم ڈرنا بہت لطف دیتا تھا۔ وہ ہارن پر ہاتھ رکھتا تو ہٹانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ایک دن عادل سائیکل کا ہارن بجاتا لوگوں کا ڈراتا ہوا اسکول سے گھر آ رہا تھا کہ گھر کے پاس خالی پلاٹ میں بچوں کا جھمگٹا دیکھا۔ کیا دیکھا اس نے؟ بچوں کا جھمگٹا دیکھا۔ جھمگٹا کہتے ہیں ہجوم کو، رش کو یا بھیڑ وغیرہ۔ تجسس نے اسے بھی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ تجسس کہتے ہیں تلاش، مطلب اس کو تجسس ہوا کہ وہ بھی دیکھے کہ آخر وہاں پر کیا ہو رہا ہے، تو اس تجسس نے اسے بھی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، اوپن یور نیکسٹ پیج۔ ارے یہ کیا؟ سب بچے مل کر پلاٹ میں موجود کوڑے کو آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عادل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور آگ بڑھانے کے لیے گلی میں لگے ایک درخت کی شاخیں توڑ کر کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑا جلنے لگا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ عادل بھی سب کی طرح کھانستا ہوا جھمکٹے سے باہر نکلا۔ جھمکٹے یعنی اس رش سے باہر نکلا۔ گھر آ کر اس نے کھانا کھایا اور اسکول کا کام کیا۔ وہ کوڑا جلانے والی بات بالکل بھول گیا تھا۔ رات ہوئی تو عادل بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ خواب میں اس نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی۔ کون ہے؟ عادل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ Open your next page۔ اندھیرے میں ایک گول سی چیز میں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مطلب ایک گول سی چیز تھی کوئی، اور اس میں سے سسکیوں کی یعنی کہ رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جسے کوئی رو رہا ہوتا نا، جو اس کی آواز آ رہی تھی، سسکیوں کی آوازیں اس کو آ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ عادل نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر پوچھا۔ میں زمین ہوں جس پر آپ سب رہتے ہیں۔ زمین؟ ہماری زمین؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، زمین نے کہا، لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عادل کو پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھ پر رہنے والے سب لوگ مجھے گندا کر رہے ہیں۔ ہر جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں۔ لوگ کوڑا کوڑے دان میں ڈالنے کے بجائے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور مجھے گندا کرتے ہیں۔ زمین نے دکھ سے کہا۔ عادل کو خالی پلاٹ میں کوڑے کا ڈھیر یاد آیا۔ کچھ لوگ کوڑے کو جلا بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زہریلا دھواں بھی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر انہیں بیمار کرتا ہے۔ عادل کو شرمندگی ہونے لگی۔ مجھ پر اگے درخت آلودہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن لوگ انہیں بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے نا، درخت جو ہیں وہ ہوا کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں، مطلب جو ہوا کی آلودگی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹنگ کی جائے، لیکن ہم اس کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ درخت کاٹتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ۔
انفیکٹ کہ ہماری زمین سے جنگلات بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ چیز انسان کے لیے بہت نقصان کا باعث ہے، کیونکہ اگر زمین کو نقصان ہوگا تو اس پر رہنے والی تمام مخلوقات کو بھی نقصان پہنچے گا، جن میں سے ہم بھی ایک مخلوق ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی پورا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. عادل کو درخت کی شاخیں توڑنا یاد آیا. اسے اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا. Open your next page. اگر اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ جائے تو اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر لگے ہارن کے شور سے بھی ماحول آلودہ کر دیتے ہیں. اس شور کا کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے. یہ سب چیزیں مل کر مجھے تباہ کر رہی ہیں اور میری خوبصورتی ختم کر رہی ہیں. زمین نے دکھ بھری آواز میں کہا. عادل زمین کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اچھی زمین، رو مت، ہمیں معاف کر دو، اب ہم تمہیں گندا نہیں کریں گی. اچانک عادل کی آنکھ کھل گئی. صبح ہو چکی تھی. اسے خواب یاد آیا. عادل بہت دیر سوچتا رہا اور بالآخر ایک منصوبہ بنا کر بستر سے اٹھا. اس نے سب سے پہلے اپنی سائیکل کا ہارن اتارا، پھر اپنے دوستوں کے پاس چل دیا اور انہیں اپنا خواب سنایا. سب دوستوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے مل کر پلاٹ میں جلا ہوا کوڑے دان میں ڈالا، پھر پیسے ملا کر کچھ پودے خریدے اور خالی پلاٹ میں لگا دیے. عادل نے بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیا. سارا کام کرنے کے بعد عادل نے کہا، اچھی زمین، اب تو خوش ہو جاؤ. عادل کی بات پر سب دوست ہنس پڑے. پیارے بچوں، ہماری زمین ہمارا گھر ہے، اور بھلا اپنا گھر کون گندا کرتا ہے؟ پیارے بچوں، امید ہے آپ بھی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اپنی زمین کو گندا نہیں کرنا چاہیے. کوڑا دان ہمیں جگہ جگہ پر پلاٹ وغیرہ پر نہیں پھینکنا چاہیے. اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے کوڑا اپنے گھر سے تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی زمین جو کہ ہمارا گھر ہے، ہم اس سے تو گندا کر رہے ہیں. اپنے گھر کو صاف کر کے اپنے دوسرے گھر کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک گھر کو صاف کر کے دوسرے گھر کو نہ گندا کیا جائے، بلکہ وہ کوڑا دان میں سارا کچرا پھینکا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم کوڑا جلا کر اور جو اس طرح کی فالتو اور چیزیں ہم جلاتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ہوا میں آلودگی بڑھتی ہے. وہ کوڑا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ہوا گندی ہو جاتی ہے اس سے. تو ہم ایک چیز کو صاف کر کے دوسری چیز تو پھر بھی گندی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو زیادہ سے زیادہ پلانٹنگ کی جائے، زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ہوا کی آلودگی کو صاف کرنے کی کوشش کریں. ہو سکے تو سب سے پہلے شروعات آپ اپنے گھر سے کریں. اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور اس کے بعد اپنے گلی محلوں وغیرہ میں لگائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو بات سمجھ آیا کوئی ہوگی اور آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنے دوسرے گھر کو بھی آج سے صاف رکھنے کی کوشش کریں گے. اور ہارن بھی نہیں بجائیں گے فالتو. ٹھیک ہے، صرف ضرورت کے وقت، کیونکہ یہ کس لیے بنایا گیا ہے، صرف ضرورت کے لیے بنایا گیا تھا. ہم اسے ضرورت کے علاوہ بھی شور کا باعث بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ عہد کریں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. اب آئیے چلتے ہیں اس سبق کی مشق کرتے ہیں. سبق نمبر 6 کی مشق کرتے ہیں. سبق نمبر 6، اچھی زمین، خوش رہو. آپ اپنی کاپیاں نکالیں، پینسل شارپ کریں، مارجن ڈرا کریں. بالکل صفائی سے آپ نے املا کے الفاظ لکھنے ہیں. پڑھیے پہلے میرے ساتھ املا کے الفاظ: کھینچ، جھمکٹا، تجسس، کسر، لطف. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں الفاظ معنی. پہلا لفظ ہے لطف. لطف کا کیا مطلب ہے؟ مزہ یا لذت. لطف، مزہ یا لذت. کسر، رہ جانا، کمی رہ جانا. تجسس، تلاش یا کھوج. جھمکٹا، ہجوم یا بھیڑ. سوالات کے جوابات ہیں. سوال نمبر 1، عادل کی سائیکل کی خاص بات کیا ہے؟
جواب: عادل کی سائیکل کا ہارن بہت اونچا بجتا تھا۔ سوال نمبر 2، سب بچے مل کر پلاٹ میں کیا کر رہے تھے؟ سب بچے، جواب ہے سب بچے پلاٹ میں موجود کوڑے کو آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سوال نمبر 3، زمین کیوں رو رہی تھی؟ جواب: زمین اس لیے رو رہی تھی کیونکہ سب زمین کو گندا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درخت کیا کرتے ہیں؟ جواب: درخت ماحول کو صاف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کوڑے کو کیوں نہیں جلانا چاہیے؟ جواب: کوڑے کو اس لیے نہیں جلانا چاہیے کیونکہ کوڑے کے جلنے سے زہریلا دھواں ہوا میں شامل ہو کر سب کو بیمار کرتا ہے۔ I hope that کہ آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ کام نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اور اسے بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیے۔ 38 پر آپ نے بک ورک کرنا ہے، یہ بک میں ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے جو کام کرنے چاہیے اور جو نہیں کام نہیں کرنے چاہیے ان کے آگے غلط کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے؟ جو کام آپ کو کرنے چاہیے یعنی جو کام نہیں کرنے چاہیے ان کے آگے آپ نے غلط کا نشان لگانا ہے، جو کام کرنے چاہیے ان کے آگے صحیح کا نشان آپ نے لگانا ہے۔ تو آپ کا پہلا جملہ ہے، اپنی سواری کا ہارن بار بار بجانا چاہیے، اس سے تو شور پیدا ہوگا۔ اور زمین نے اس کے خواب میں، عادل کے خواب میں آ کر کیا کہا تھا کہ ہارن زیادہ سے زیادہ لوگ بجاتے ہیں جس سے میں بہت تنگ ہوتی ہوں اور یہ دماغ کے لیے، بہت کانوں کے لیے اور دماغ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، تو دیٹس مین ہمیں نہیں بجانا چاہیے بار بار، تو غلط کا نشان آئے گا۔ دوسرا جملہ ہے، کوڑے کو آگ نہیں لگانی چاہیے۔ تو کوڑے کو آگ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کوڑے کو آگ لگاتے ہیں اس سے ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، تو دیٹس مین نہیں لگانا چاہیے، کراس۔ نمبر 3، پلاسٹک کے شاپر ندی نالوں میں نہیں پھینکنے چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں نا، ہمیں پلاسٹک کے شاپر ندی نالوں میں نہیں پھینکنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے نالے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گٹر جو سسٹم ہے وہ تباہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے، اور ندیاں بھی، ندیوں کا پانی گندا ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس لیے نالے میں نہیں پھینکنا چاہیے، ندی نالوں میں۔ دیٹس مین یہ صحیح سینٹینس لکھا ہے، صحیح کا نشان لگائیے۔ جو فورتھ سینٹینس از، کوڑا کرکٹ گلی میں پھینکنا چاہیے۔ کیا گلی میں پھینکنا چاہیے؟ بالکل نہیں، ہمیں کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے، غلط۔ ففتھ سینٹینس از، درخت لگانے چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں بالکل زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ سینٹینس صحیح ہے تو صحیح کا نشان لگائیے۔ اسی صفحے پر آپ کو سوال نمبر 3 موجود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، الفاظ سازی، یعنی درست املا والے الفاظ کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ اسکول، پہلا لفظ ہے اسکول، کون سا لفظ صحیح ہے؟ کون سا صحیح ترتیب سے لکھا ہوا ہے؟ صاد سے تو نہیں آتا، قاف موٹا والا نہیں آتا، الف سین ڈنڈی والا، کاف واو اور لام، اسکول، تو صحیح لفظ ہے اسکول۔ لطف دوسرا لفظ ہے، تے سے نہیں بلکہ توئیں سے آتا ہے، تو صحیح لفظ توئیں والا ہے، لام توئیں فے، لطف۔ The third word is منصوبہ، میم نون صاد واو پے ہے، منصوبہ، سین نہیں آتا، صاد آتا ہے۔ تجسس، توئیں سے نہیں آتا، تے سے آتا ہے، اور یہاں پر اینڈ میں سین آتا ہے، صاد نہیں آتا، تو تے جیم سین سین، تجسس، یہ آپ کا صحیح لفظ ہے۔ یہ بچوں، اب آپ سوال نمبر 4 دیکھیں جو صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل جملوں میں مذکر کو مونس میں تبدیل کر کے جملے بنائیے۔ مذکر جملے آپ نے ان کو مونس جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ مینڈک خدکتا ہے، خدکتا آپ اس کو خدکتی، مینڈک خدکتی ہے،
देन ये मोनस जुमलों में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, यानी फीमेल मेंढक की बात की जा रही है। बकरा मेल है, मुज़क्कर है, आपने इसको मोनस में तब्दील करना है। बकरा मैं करता है, बकरी मैं करती है। ठीक है, जब बकरी लगाएंगे तो लफ्ज करती इस्तेमाल होगा, करता नहीं। ठीक है, ऊंट रेत पर भागता है, ऊंटनी ऊंट था, ऊंटनी लफ्ज हो गया, मोनस हो गया। देन भागता था ऊंट के साथ, तो भागती आ जाएगा, ऊंट रेत पर भागती है। कबूतर दाना चुगता है, कबूतरी कबूतर लफ्ज था तो चुगता आया था, कबूतरी हो जाएगा मोनस, तो क्या हो जाएगा कबूतरी दाना चुगता है, तो नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा कबूतरी दाना चुगती है। बिल्ला दूध पीता है, बिल्ला लफ्ज है मुज़क्कर लफ्ज, तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे मोनस लफ्ज बिल्ली। अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते बिल्ली दूध पीता है, नहीं, क्या बोलेंगे बिल्ली दूध पीती है। हैव यू गॉट इट बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जमीन की उदासी की 5 वजूहात लिखें। ऐसी आपने वजूहात वो रीजंस लिखनी है जिसकी वजह से जमीन उदास है। फर्स्ट सेंटेंसेस, लोग जमीन को गंदा करते हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, कूड़े को आग लगाते हैं, जहरीला धुआं हवा में शामिल करते हैं, लोग शोर करते हैं। शोर किस तरह हम करते हैं कि हॉर्न बहुत ज्यादा बजाते हैं, और इस तरह की और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम शोर क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, हवा में बहुत ज्यादा इसकी वजह से शोर क्रिएट होता है और जमीन लोग तंग होते हैं। ठीक है, तो ये भी नुकसान का बायस बनता है। कूड़े को आग लगाते हैं तो उससे क्या होता है जहरीला धुआं हवा में शामिल होने लगता है। ठीक है, जो हवा को आलूदा करता है। दरख्त काटते हैं तो दरख्त हवा को क्या करते हैं साफ करने का काम करते हैं, तो इस तरह से हवा साफ नहीं हो पाती। ठीक है, दरख्त ज्यादा से ज्यादा काटे जा रहे हैं जो कि बहुत नुकसान का बायस बनते हैं। ठीक है, ये जमीन की उदासी की वजह है, और लोग जमीन को गंदा करते हैं कि कूड़ा कहीं पर भी फेंक देते हैं। ठीक है, आपने ये सफाई के साथ अपनी किताब पर लिखना है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 40 पर मौजूद है। जमीन की उदासी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले आपने वो रीजंस लिखे जिसकी बिना पर जमीन उदास है, अब आपने वो रीजंस बतानी है, वो तरीकेकार बताने हैं, कोई ऐसी तजावीज आपने देनी है जो कि जिसके बिना पर हम लोग क्या कर सकें जमीन की उदासी को दूर कर सकें। ठीक है, अपने माहौल को साफ रखें, कूड़े को आग लगाने के बजाय जमीन में दबा दें। ठीक है, दरख्त लगाएं, दरख्त को काटे मत बल्कि दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं, शॉपर वगैरह नालियों में ना फेंकें, शोर ना करें। ठीक है बच्चों, आपने इसे अपनी कॉपी पर साफ सुथरा लिखना है, कॉपी पर नहीं अपनी किताब पर ही बहुत सफाई के साथ लिखना है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।